بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 412 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، لیجمعنکم وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ نہیں ہے کچھ شک اس میں، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثہ بات میں۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ تیسری بات، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چوتھی بات، کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ بزرگان محترم، اسلام کے بنیادی عقائد اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، جس پر ہم سب کا یقین ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، حقیقی معبود وہی ہے۔ اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جس رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کا وجود بخشا، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، جس کے قبضے میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، جمادات، نباتات، حیوانات اور حشرات الارض ہیں، جس کے ہاتھ میں آگ، ہوا، پانی، مٹی، سمندر سب کچھ موجود ہے، جو اپنی ساری مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے، جس نے سب کو زندہ کیا اور زندہ رکھا، جو زندگی اور موت کا خالق و مالک ہے۔ وہی اول ہے جس کی ابتدا نہیں، وہی آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ جب سب کچھ وہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور اسی کا اختیار زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر چلتا ہے، تو پھر وہی اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس آیت کے آغاز میں ہی یہی بنیادی حقیقت بتلا دی گئی کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بنیادی حقیقت یہ بتلائی گئی کہ قیامت کے دن تم سب کو رب ذوالجلال جمع کرے گا، لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وہ ساری نسل جو آج تک پیدا ہوئی اور ہو رہی ہے اور قیامت تک پیدا ہوگی، ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع کریں گے۔ کوئی ایک انسان بھی چھوٹ کر بھاگ نہیں سکے گا، ساری انسانیت اس دن جمع ہوگی۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ قیامت کا دن لا ریب دن ہے، جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اور کسی شک کی، کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس دن کے واقع ہونے پر یقین رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور مومن بندہ شمار کیا جائے گا، اور جو اس دن کا انکار کرے گا اس کی اللہ کی نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ چوتھی حقیقت یہ بتلائی گئی کہ یہ باتیں سچائی پر مبنی ہیں، ان باتوں کو جھوٹی باتیں تصور مت کرو، اس لیے کہ زمین و آسمان کے خالق اور مالک کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تم یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات
رب ذوالجلال کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی، تسلیم کرنے کی اور دل کی گہرائی سے پوری یقین کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔